کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی فرما برداری میں اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں بہت کم جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں فرما برداری کر کے۔ اب اس آیت میں انسان پر ہونے والے مزید انعامات کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے آدم علیہ السلام اولاً مراد ہیں، کیونکہ آگے ابلیس کے سجدے کے انکار کا تذکرہ آ رہا ہے، تو وہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کم فرمایا، تم سب کو ہم نے پیدا کیا، تم سب کو صورتیں عطا فرمائیں۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو سارے انسانوں کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کے دائیں پہلو سے مخلوق نکالی، قیامت تک آنے والے لوگ بعض جن کے چہرے بالکل سفید چمکدار تھے، اور پھر بائیں طرف سے نکالے، بہت زیادہ مخلوق تھی لیکن ان کے چہرے کالے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا تو دیکھ کر مسکرائے، اور پھر بائیں طرف دیکھا تو دیکھ کر پریشان ہوئے، اس لیے کہ دائیں طرف والے جن کے چہرے روشن تھے وہ ایمان والے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک آنے والے ہیں، اور بائیں جانب سے جو نکلے تو وہ تھے وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہی ملے گا، کافر۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام پریشان ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس وقت ساری انسانیت کو ان کی پیٹھ میں رکھ دیا، اور قیامت تک آنے والوں میں یہی سلسلہ جاری ہے۔ جو اس کی نسل میں آنے والا ہے بعد میں وہ اس کی پیٹھ میں موجود ہے، جو اگلی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے ساتھ گویا کہ ساری انسانیت کی ابتدا فرما دی، اور فرمایا ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو الگ الگ ان کا مزاج دیا ہے، الگ الگ ان کا نظام زندگی دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے سب کا سردار بنایا۔ اس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اشرف معنی اعظم، عزت والا، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت پہلے پیدا فرما دیا تھا، لاکھوں سال پہلے پیدا فرما دیا تھا، لیکن مقصود فرشتوں کی پیدائش نہیں تھی، اگرچہ ان سب کو پیدا کر کے ہر ایک کے ذمہ تسبیحات لگا دی۔ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح میں مصروف نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بعد ان کے بعد جنوں کو بھی پیدا فرمایا، لیکن ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہزارہ سال کے بعد پھر انسان کو پیدا فرمایا۔ اور جب انسان کو پیدا فرمایا تو یہ جو سالہ سال پہلے آنے والے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتانی تھی۔ وہ دو باتیں، ایک ہی تو یہ کہ تم خادم ہو، تم مقصود کائنات نہیں ہو، میں ایک اور اپنا اس ساری کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے اس کو اب پیدا کروں، وہ انسان ہے۔ اس وجہ سے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو، تو فرمایا فسجدوا، سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس، یہ شیطان، یہ بھی وہیں تھا، اور یہ کہاں تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا فرمائے ہیں تو ان میں بھی درجات ہیں۔ کچھ مالا اعلیٰ کے فرشتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے، پھر عرش کے ارد گرد والے بڑے 4 فرشتے ہیں، اس کے بعد عرش اٹھانے والے ہیں، پھر عرش کے ارد گرد جو ہر وقت طواف میں مصروف ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے نیچے 7ویں آسمان پر، 6ٹھے آسمان، تمام آسمانوں پر درجہ بدرجہ جو ادنا درجے کے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیدا فرمایا مختلف عناصر سے پیدا فرمایا۔ تو یہ جو شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا فرمایا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ساتھ جن کا عنصر ان کے ساتھ کچھ مشابہت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان میں ان کو عبادت کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل فرما لیا۔ وہ فرشتے بھی عبادت کر رہے لیکن شیطان بھی عبادت کر رہا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 لاکھ سال تک شیطان نے عبادت کی، 7 لاکھ سال تک۔ یہ کسی حدیث کی روایت نہیں ہے،
ایک معتبر مؤرخ کی یہ انہوں نے کہیں سے تاریخی روایت بیان فرمائی، مفسرین نے اس کو لیا ہے۔ تو بہرحال اتنا عرصہ اس نے عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ ایک اور سبق دینا چاہتا تھا کہ عبادت سے انسان ترقی نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری سے ترقی کرتا ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اپنی پچھلی سالہ سال کی عبادت کو نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اور ابلیس 7 لاکھ سال تک عبادت کرتا رہا، لیکن ایک جگہ آ کر اڑ گیا، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اپنی عقل کو مقدم رکھا، تو اس کی عبادت پچھلی کوئی کام نہ آ سکی، اس کے مردود ہو گیا۔ تو فسجد الملائکۃ الا ابلیس لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صورتیں دی ہیں اور ان صورتوں کو بگاڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جتنی مخلوق کو پیدا کیا سب سے خوبصورت شکل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اس کی وضع قطع، اس کی ہر اعتبار سے دیکھا جائے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں رکھے ہیں، کسی مخلوق کے وجود میں وہ صلاحیتیں نہیں رکھی۔ کتنا بڑے بڑے پہاڑوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی، لیکن ان ساری صلاحیتوں کا فائدہ تب ہوگا جب اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور عطا سمجھ کر اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی، ذکر کی توفیق دی، عبادت کی توفیق دی، یہ اللہ کا انعام ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس دن انسان اپنا کمال سمجھنے لگ جائے گا اس دن اس کی عبادت بالکل بیکار ہو جائے گی۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی توفیق دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لفظ اللہ بولتے ہیں تو اس کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ ہم دوسری دفعہ لفظ اللہ بولتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو اللہ اللہ کہہ رہا تھا اور عرصہ دراز سے عبادت کر رہا تھا، تو شیطان نے اس کو آ کر کہا تیرے ادھر سے جواب تو آتا کوئی نہیں ہے، تو خالی تو ہی پکارتا رہتا ہے، تو جس کو پکار رہا ہے اس کی طرف سے جب جواب نہ ہے تو کیا فائدہ پکارنے کا۔ تو وہ عبادت کرنے والا وہ مایوس ہو گیا، سو گیا۔ تو رات کو خواب میں خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے سبق دیا، خواب کے ذریعے سے، کہ تو جو لفظ اللہ بلاتا ہے اس کے بعد جب دوسرا لفظ اللہ پکارتا ہے یہ پہلے لفظ اللہ کا جواب ہوتا ہے، گویا کہ دوسرا لفظ اللہ پہلے اللہ کا اللہ کی طرف سے جواب ہے، لبیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جو مسلسل عبادت میں لگا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا مفسرین نے نام لکھا ہے، سمسا اس کا نام تھا، 450 سال اس نے عبادت کی، لیکن آخر میں وہ بھی تکبر میں آیا اور کفر کے اندر اس کو موت آئی ہے۔ اور ایک اور ایسا جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھا، بن بعورہ، تو وہ بڑا مقرب اور مستجاب الدعوات تھا، لیکن اس نے بھی تکبر کیا، آخر میں مال میں آیا تو اس کی عبادت بھی ضائع ہو گئی۔ تو بہرحال یہ عبادت اللہ کی توفیق ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تمہیں صورتیں عطا فرمائی، ثُمَّ قُلْنَا، پھر کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، ہماری اس کمزور عبادت کو اپنی شایان شان قبولیت نصیب فرما۔
یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس کا بدل نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، یا اللہ اپنے قرب خاص نصیب فرما، فضل و کرم فرما، عافیت نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ تو نے صلاحیتیں ہمیں دی ہے، صحت، عافیت، زندگی، مال، دولت، یا اللہ جو علم دیا ہے، یا اللہ ہم سب کو اس کو دین پر لگانے کی توفیق نصیب فرما، اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو اپنے قرب خاص کے لیے قبول فرما، یا اللہ اپنے تعلق کے لیے قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ نماز کی توفیق نصیب فرما، آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو ایک قوت، ایک طاقت بنا، یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، جتنے ہمارے قرب و جوار والے، ہمارے اقربا، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ جتنے فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ آج صبح ایک بزرگ فوت ہوئے مولانا عبدالمجید صاحب، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی زندگی بھر کی جتنی حدیث کی خدمت ہے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا